تو نہیں کر سکتا، تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن آئیں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے کس طرح خطاب فرمایا. اللہ جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے خطاب فرمایا. اللہ جل وعلا نے بیٹے کی جدائی کا ذکر بھی نہیں کیا. یعنی ہمارے کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم سب سے پہلے افسوس کرتے ہیں، بہت افسوس ہوا، بہت ہم آپ کے غم کے برابر کے شریک ہیں. ہم افسوس سے آغاز کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی سے آغاز کرتے ہیں. لیکن اللہ جل وعلا نے بیٹے کی جدائی کا ذکر بھی نہیں کیا. سب سے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہے میرے محبوب ہم نے تجھ سے کیا لے لیا. What we have taken from you. Allah Jalla wa'ala doesn't talk about that. He doesn't mention that. He mentions what I have given to you. He doesn't say anything about what he has taken from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah could have started with, oh beloved, we have deprived you from your son. You have been deprived from your son. آپ کا بیٹا لے لیا ہے. لینے کا ذکر نہیں کیا، دینے کا ذکر کیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے. الکوثر عطا کیا ہے. یعنی دیکھیے کہ نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف اللہ جل وعلا، یہ پیغام ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے یہ پازیٹیو میسیجز ہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ پر تنقید کرے، کہے کہ آپ ناکام ہیں، تو نکما ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، دیکھ لوگ تیرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. اب غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ابو لہب کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ آوازیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حضور کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اب ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسا اپیرنٹ سہارا نہیں ہے، لیکن اللہ جل وعلا نے اس بات کو بالکل اگنور کر دیا. محبوب یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ کس چیز سے تو یہ جدا کیا ہے، کس چیز سے محروم ہے اپیرنٹلی. اور اس کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لو عاش ابراہیم لکان نبی صدیقا، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے. تو اللہ جل وعلا کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی اور نبی حضور کے بعد آئی ہے. محبوب میں آپ کی اس عارضی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں، گوارا کر سکتا ہوں کہ آپ عارضی طور پر تکلیف میں ہیں، لیکن اس بات کو کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے. ہاں یعنی اللہ بھی جانتا ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو پہنچے گی. یہ ایک فطری بات ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جب بیٹا دنیا سے چلا جائے تو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ حبیب کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتا، لیکن حبیب اس عارضی تکلیف کو گوارا کر لوں گا. لیکن اس تکلیف آپ کی شان کی یہ خلاف ہے، یہ بات کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے، اس بات کو میں گوارا نہیں کروں گا. تو اب دیکھیے کہ اللہ جل وعلا نے اس اپیرنٹ سیناریو کو دیکھیے کس طرح پازیٹیوٹی میں تبدیل کیا اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب یہ دیکھیے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، الکوثر عطا کیا ہے، الکوثر عطا کیا ہے. اب ہماری زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم ہو، آپ دیکھیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے رشتہ دار کون ہیں، آپ کی سوسائٹی کون سی، آپ کے کنوائیول سوسائٹی آف فرینڈز کیا ہیں جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں. پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں. جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی پرابلم آئے، پریشانی آئے، تو آپ کے دوست ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو یہ نہ بتائیں کہ یہ پریشانی، یہ تکلیف، اب تو کامیاب نہیں ہو سکتا، اب تو سکسیس نہیں حاصل کر سکتا. آپ کے دوست ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو پازیٹیوٹی دیں، پازیٹیو میسیجز دیں. آپ کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ سوچیں کہ کس چیز سے مجھے محروم کیا گیا ہے. میں ایگزامز میں فیل ہو گیا ہوں، میں بزنس میں فیل ہو گیا ہوں، میں فلاں کام میں فیل ہو گیا ہوں، میں فلاں زندگی کے جس مشن سے بھی تعلق رکھتا ہوں. جب بھی فیلئر کا سامنا کرنا پڑے تو فوراً پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. اور یہ سبق کہاں سے حاصل کریں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ایک تو زبان پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی کثرت ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھتے رہیں. پھر سوچیں اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے فیملی دی ہے. جو چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ان پر توجہ کریں، ان پر غور کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے موٹیویشنل لیڈر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو موٹیویشن ہمیں ملتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہم صرف اور صرف سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں عقائد کی تعلیم دیتا ہے، فقہ کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سے ہم عقائد حاصل کرتے ہیں. میرے نزدیک قرآن کریم کے ذریعے ہم موٹیویشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. قرآن کریم ہمارے جذبات اور ہماری ایموشنز کی بھی رہنمائی کرتا ہے. فقط عقائد نہیں ہے، فقط اصول دین نہیں ہے، فقط فقہ نہیں ہے، ہماری ایموشنز کی بھی رہنمائی قرآن کریم سے ہوتی ہے. اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن دیکھیں، اور اللہ جل وعلا کے کلام سے میسج ہمیں کیا ملا کہ ہم نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں، پازیٹیوٹی تلاش کریں. اور پازیٹیوٹی تلاش کرنے کا طریقہ کار کیا؟ اور یہ
غیر مسلم بھی یہی کہتے ہیں، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے اسلاف یہی کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اکابر اولیاء کو دیکھیں، فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تعلیمات کو دیکھیں، غوث اعظم پیران پیر میران دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو دیکھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ہم نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، لوگ ہمارے متعلق جو کچھ بھی کہیں ہم نے ان پر تنقید نہیں کرنی، نہ ہی ان سے جھگڑا کرنا ہے، ہم نے صرف یہ ان کو بالکل اگنور کریں۔ ہم نے دیکھنا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یہ نہ سوچے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا اور اس کا بیسٹ استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک غیر مسلم لڑکی تھی، جوڈی مزاسکری اس کا نام ہے، بڑی موٹیویٹڈ تھی، وہ ایک سیلیبریٹی بننا چاہتی تھی، بہت کچھ زندگی میں حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اچانک اس پر فالج کا اٹیک ہوا، اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا اور صرف اس کی آنکھیں چل رہی ہیں، آنکھیں اور دماغ، صرف اس کا برین ورک کر رہا ہے اور اس کی آنکھیں ورک کر رہی ہیں، یعنی وہ نہ ہاتھ ہلا سکتی ہے نہ وہ چل سکتی ہے، اپنی فیملی کی محتاج ہے، لیکن اس میں ایک جذبہ تھا، ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا کہ میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں، اور وہ جذبہ ابھی بھی اس میں موجود تھا، یعنی she was completely paralyzed، صرف اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں اور اس کا دماغ کام کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہ جذبہ ہے، وہ فکر ہے، وہ چاہتی ہے۔ 19 years old، she was only 19، صرف 19 سال کی عمر کی ہے، لیکن اس نے ابھی بھی کہا کہ اب بھی میں زندگی میں کچھ بنوں گی۔ یہ ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں یہاں پر وسائل نہیں ہیں، یہاں پر رکاوٹیں ہیں، آبسٹیکلز ہیں، ہرڈلز ہیں، ہم اس ملک میں رہ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس سے سبق حاصل کریں۔ وہ کہتی ہے کہ میں اب بھی کامیاب ہونا چاہتی ہوں، اب بھی میں سیلیبریٹی بننا چاہتی ہوں، اب بھی میں مشہور ہونا چاہتی ہوں، میں معروف ہونا چاہتی ہوں، جو اس کا پہلے گول تھا اسی گول کو اچیو کرنا چاہتی ہے۔ آپ دیکھیں صرف اس کی آنکھیں چل رہی ہیں، صرف اس کا دماغ چل رہا ہے۔ اس حال میں اس نے ایک کتاب لکھی، اس اسٹیج میں اس غیر مسلم لڑکی نے ایک کتاب لکھی۔ کتاب کیسے لکھی؟ اپنے ہینڈ تو موو کر نہیں سکتی، نہ وہ بول سکتی ہے، تو اس کی فیملی ممبرز اس کے سامنے الفابیٹس لاتے، حروف تہجی لاتے، اے بی سی، جو الفابیٹ اس کے سامنے لایا جاتا، جب وہ آنکھیں بند کر دیتی تو اس کو پاس کر دیتی کہ اس کا انتخاب نہیں کر رہی، آنکھیں کھلی رکھتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ یوں حروف سے الفاظ بنے، الفاظ سے جملے بنے، پیراگرافز بنے، اور اس نے پوری کتاب لکھی، ایک پوری کتاب لکھی۔ یہ غیر مسلم ہے اور پھر وہ بیسٹ سیلر ہو گئی وہ بک، یعنی and she became a celebrity، پوری دنیا میں مشہور ہوگی، جوڈی مزاسکی۔ اب اس نے اس کتاب کے کور میں جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ do not complain about what you don't have in life، focus on what you have in life and learn how to best utilize what you have in life۔ کہ زندگی میں کبھی اس بات پر غور نہ کرو کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، ہم اسی پر توجہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے، یہ دیکھو کہ کیا تمہارے پاس ہے، اور جو کچھ ہے اس کے استعمال کے طریقے سیکھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں، یہ اس کا پیغام ہے، یعنی ہم پاکستانیوں کے لیے اس کا میسج یہی ہے۔ تم کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میرا تعلق فلاں پسماندہ طبقے سے ہے، میری فیملی میں کوئی کامیاب نہیں ہوا، میں کیسے بزنس مین بن سکتا ہوں؟ ارے ہمارے سارے تو گریجویٹس نوکری کرتے آئے ہیں، ہم بھی نوکری کرتے رہیں گے، یہاں پرابلمز ہیں۔ وہ کہتی یہ نہ دیکھو میرے پاس کیا نہیں ہے، یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ ہے انسان، تو کہتا ہے تیرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مجھ کو دیکھ کہ میرے پاس تو ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، میں تو محتاج ہوں، میرے پاس تو استعمال کرنے کے لیے صرف 2 آنکھیں ہیں، میں ان 2 آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیتی ہوں، میں کامیاب ہو سکتی ہوں، تم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہاں، اور یہ بھی دیکھو وہ غیر مسلم ہے، وہ ایک نن مسلم ہے، اس کے پاس غوث اعظم کی مدد نہیں ہے، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہیں ہیں، خواجہ غریب نواز کی نسبت نہیں ہے۔ ہم جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، آقا کی امتی ہیں، آقا کی امتی ہو، آقا کا کرم ہے، آقا کی نظر ہے، اور پھر بھی مایوس رہو کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یہ نہ دیکھو ابو لہب کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو عاص بن وائل کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کفار مکہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کہ میں نے تمہیں دیا کیا ہے، الکوثر عطا فرمایا ہے۔
اور اس کے استعمال کے پریکٹیکل میتھڈز اگر ہم سیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب جانتے ہیں, اللہ جل وعلا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا فرمایا ہے. یہ میسج ہمارے لیے ہے کہ اس آیا مبارکہ سے ہم نے کیا میسج حاصل کرنا ہے, اور یہ کوثر ہے کیا, الکوثر کیا ہے. اس پر تو بہت کلام ہے, میرے ڈیٹیل لیکچرز ہیں اس کے لغوی معنی پر, اصطلاحی معنی پر, ائمہ نے اس پر کیا کلام کیا, لیکن بہت بریفلی بتاتا ہوں. کوثر کا ایک معنی امام مجاہد رحمہ اللہ, جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا براہ راست مشکات نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تفسیر سیکھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں بھی دی. ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں امام مجاہد, اور امام مجاہد یعنی ایک ایسے عظیم مفسر, ایک ایسے عظیم عالم, ایک ایسے عظیم محقق. ابن تیمیہ ان کے متعلق کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے تمہیں امام مجاہد کا قول مل جائے فحسبک, تمہارے لیے وہ کافی ہے. یہ امام مجاہد فرماتے ہیں الکوثر کا معنی ہے الخیر کلہ, الخیر کلہ, انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ. محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر کا مطلب یہ ہے ہر خیر کا کل عطا فرمایا, کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا. خیر کثیر کیا ہے, ہر خیر کا کل, یعنی جس چیز میں تم خیر دیکھو اس کا کل عطا فرمایا, کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا. اور اس میں کون کون سی خیر ہے, کثرت از خود خیر ہے, یعنی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کثرت کا کل عطا فرما دیا. حضور کو علم عطا فرمایا تو کل عطا فرما دیا, علم کی کثرت عطا فرمائی, معرفت کی کثرت عطا فرمائی, معجزات کی کثرت عطا فرمائی, اختیارات کی کثرت عطا فرمائی, تصرفات کی کثرت عطا فرمائی, ہر چیز کی کثرت. اور پھر جب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کوثر کیا ہے, لوگ تو کہتے ہیں فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة قال النهر في الجنة من الخیر الذی اعطاه ایاه, کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر یہ تو جنت کی ایک نہر ہے. کہا نہیں, کوثر میں بہت عموم ہے. یہ جو نہر ہے جنت میں جس کو کوثر کہتے ہیں یہ اس الکوثر میں شامل ہے, الکوثر میں شامل ہے. یعنی یہ تو اس کا ایک معنی ہے الکوثر کا, یعنی ہر کثرت عطا فرما دی, ہر خیر کا کل عطا فرما دیا, کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا. علم بھی کلی عطا فرمایا, علم کی کثرت, معرفت کی کثرت, معجزات کی کثرت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی کثرت, نسبی اولاد کی کثرت, معنوی اولاد کی کثرت. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو متبعین کی کثرت عطا فرمائی, عاشقوں کی کثرت, دیوانوں کی کثرت, متبعین کی کثرت, اتباع کرنے والوں کی کثرت, اور ان اتباع کے مختلف طریقوں کی کثرت. اور اتباع کرنے والوں میں کون ہے, چاند بھی میرے آقا کا مطیع ہے, اطاعت کرنے والا ہے, اطاعت کرتا ہے, اتباع کرتا ہے. ستارے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کا انتظار کرتے ہیں. سورج بھی آقا کا متبع ہے, شجرات بھی آقا کی اطاعت کرتے ہیں, نباتات بھی اطاعت کرتے ہیں, جمادات بھی اطاعت کرتے ہیں, شجرات بھی اطاعت کرتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. اور کیوں نہ کرے, ان کا وجود ہی آقا کا محتاج ہے. لولا کا لما خلقت الدنیا, محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا کو بناتا ہی نہ. لولا کا لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے تو یہ افلاک نہ ہوتے, یہ زمین نہ ہوتی, یہ آسمان نہ ہوتے, یہ چاند ستارے نہ ہوتے. اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اقبال نے کہا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. آپ نے کہا تھا کہ عاشق شام میں بستے ہیں. اقبال کا کلام یاد آیا, شام کی بھی تعریف حضور نے کی ہے, یمن کی بھی تعریف کی ہے, لیکن میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اسی لیے تو ہم پاکستان میں آئے ہیں, آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپنے کے لیے. یقیناً اقبال کا مقام بہت بلند, بہت عرفہ, بہت اعلیٰ, لیکن بریلی کے محدث کا مقام بھی دیکھیے. اعلیٰ حضرت نے کس طرح کلام کیا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اگر آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. فرمایا یہ صبا سنک, وہ کلی چٹک, یہ زباں چہک, لب جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دھمک, سب اسی کے دم کی بہار ہے.
یہ صبا سنک، یہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن، یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔